غور سے سنو۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اور ڈرو نہیں۔ جتنی محبت تم اپنے رزق سے رکھتے ہو، تمہارا رزق اس سے زیادہ تم سے محبت رکھتا ہے، اور صرف اس لیے دیر لگا رہا ہے کیونکہ تم اپنی ذات کی نفی نہیں کر رہے۔ اگر تم اپنی ذات کی نفی کرو تو تمہارا رزق خود تمہارے پاس آئے گا اور ایک عاشق کی طرح تمہارے قدموں پر گر جائے گا۔ یعنی ہمیں اپنی کوشش پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔ جو خود کی بجائے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان کو اللہ کسی پریشانی کے بغیر خود رزق مہیا کرتا ہے۔ جب دو انسان ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں بلا شبہ ان میں کچھ یکسانیت ہوتی ہے۔ ہر پرندہ اپنی ہی قسم کے پرندوں کے ساتھ اڑتا ہے، یعنی جیسے کبوتر کبوتروں کے ساتھ اڑتے ہیں، کوے کووں کے ساتھ اور طوطے طوطوں کے ساتھ، اسی طرح ہم خیال لوگ ہی ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل پاتے ہیں۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں اچھے لوگوں کے دوست بن جاتے ہیں اور برے لوگ برے لوگوں کے۔ آنسوؤں کی وجہ سے آدم علیہ السلام ملامت سے بچ گئے۔ آنسو توبہ کرنے والے کے لیے سانس کی مانند ہیں۔ اگر تم آدم کی پشت سے ہو اور ان کی اولاد سے ہو تو ہمیشہ توبہ کرتے رہو۔ یعنی انسان بھی آدم علیہ السلام کی طرح غلطیاں تو کرتا ہی رہتا ہے، مگر اگر وہ ساتھ ساتھ توبہ بھی کرتا رہے تو وہ آدم علیہ السلام کی طرح سزا سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ توبہ کرتے رہنا ہی عقل مندی ہے۔ ہر چیز جو تمہارے لیے باعث راحت ہے، ذرا اس وقت کو سوچو کہ جب تم اس سے جدا ہوگے۔ کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جن سے تم کبھی خوشی حاصل کرتے تھے، مگر آخر وہ تمہارے سے جاتی رہیں۔ جن سے تم اب دل لگائے ہو وہ بھی باقی نہیں رہے گا، سو اس سے دل نہ لگاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ تم سے جاتی رہیں تم اس سے فرار اختیار کر لو۔ یعنی دنیا میں ہر چیز فانی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے، اس لیے چاہے کوئی انسان ہو یا کوئی شے، کسی سے بھی دل نہیں لگانا چاہیے۔ صرف اللہ ہی کی ذات پر توجہ مذکور کرنی چاہیے اور دل لگانا چاہیے جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اگر اس وقت آپ کے دوست آپ سے دشمنی کریں اور آپ سے کنارہ کش ہو جائیں اور آپ سے جھگڑا کریں تو کہیں میں کتنا خوش نصیب ہوں، جو کل آخری فیصلے کے دن پر ہوتا آج ہو گیا۔ یہ دنیا والے میرے دشمن بن گئے ہیں تاکہ قیامت مجھ پر پہلے سے واضح ہو جائے۔ لوگوں کو آپ کے لیے برا بنا دیا جاتا ہے تاکہ آپ کا چہرہ لازمی طور پر اگلے جہاں کی طرف پھر جائے۔ یہ جان لو کہ آخرکار یہ سب آپ کے مخالف اور دشمن بن جائیں گے۔ آپ کو قبر میں چھوڑ دیا جائے گا۔
ماتم کرتے ہوئے، ایک اللہ سے التجا کرتے ہوئے اور روتے ہوئے کہ مجھے یہاں اکیلا مت چھوڑنا۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، سو اس دنیا میں ہی اللہ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے لوگوں کو ہمارا دشمن بنا دیتا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہی اس دن ہونے والا ہے۔ موت کے وقت بھی سب ہمیں تنہا چھوڑ دیں گے اور ہم صرف اللہ کو پکاریں گے، سو ہم یہ حقیقت جان کر ابھی سے اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ لیں۔ جب کسی عمارت کو دوبارہ تعمیر کرنا ہوتا ہے تو اس کی بنیادوں کو کھودنا پڑتا ہے۔ بچے نے جب سلیٹ پر کچھ لکھنا ہوتا ہے تو وہ پہلے اسے صاف کرتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ نے ہمارے دل کی سلیٹ پر اپنے اسرار لکھنے ہوتے ہیں تو وہ اس کو آنسوؤں اور خون یعنی تکلیفوں کے پانی سے دھوتا ہے۔ سو بنیاد کا گرنا اور سلیٹ کا صاف کرنا آنے والی بہتر چیزوں کی خوشخبری ہے۔ یعنی جب اللہ ہمیں تکلیفیں دیتا ہے یا ہم سے کچھ لے لیتا ہے تو در حقیقت وہ ہمیں بہتر چیز دینا چاہتا ہے۔ سو ظاہری تکلیفیں اور نقصانات خوشخبری ہیں کہ ہمیں جلد ہی بہتر چیزیں ملنے والی ہیں۔ بیکار لوگ بیکار لوگوں کی طرف راغب ہوتے ہیں، جو آگ کے بنے ہیں آگ والوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، جو نور کے بنے ہیں نور کے بنے ہوں کی طلب کرتے ہیں۔ یعنی ہم جیسے ہیں ہمیں ویسے ہی لوگ پسند آتے ہیں۔ اچھے لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ کو پسند کرتے ہیں اور برے لوگ برے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ سو ہماری رغبت سے ہماری اپنی شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ اگر کوئی ماں کے رحم میں موجود بچے سے کہے باہر ایک خوبصورت دنیا ہے، ایک خوشگوار زمین ہے جس میں 100 قسم کے کھانے کی چیزیں ہیں، پہاڑ اور سمندر اور میدان، خوشبودار باغ اور کھیت ہیں اور بلند اور روشن آسمان ہے، تو یہ بچہ جو ماں کے رحم کے اندھیروں سے مانوس ہے اور باہر کی دنیا سے بالکل غافل ہے، اس بات پر یقین نہیں کر پائے گا اور اس پیغام سے منہ موڑ لے گا۔ اسی طرح اس دنیا میں جب اللہ والے عام لوگوں سے دوسری دنیا کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایک بہت ہی تاریک اور تنگ گڑھا ہے، باہر ایک اور دنیا ہے جو کہ ایسی نہیں، تو عام لوگ بھی اس بات پر یقین نہیں کر پاتے۔ یہ سوچ کل میں یہ کروں گا یا میں وہ کروں گا انتخاب کی طاقت کا ثبوت ہے۔ اگر اللہ کے سوا کسی کے پاس اختیار نہیں ہے تو جس نے تمہارے خلاف جرم کیا ہے اس پر تم ناراض کیوں ہوتے ہو؟ جب جسم اور نفس کی خواہشات پورا کرنے کا وقت آتا ہے تو تمہارے پاس 20 آدمیوں جتنی طاقت آ جاتی ہے۔ جب تمہارا دوست تمہیں کسی فائدے سے محروم کرتا ہے تو تمہاری روح میں فوری اس سے جھگڑا کرنے کی طاقت آ جاتی ہے، لیکن جب خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو تمہارے پاس انتخاب نہیں ہوتا اور تم پتھر سے بھی کمزور ہو جاتے ہو۔ یعنی انسان کو اللہ نے انتخاب کی طاقت دی ہوئی ہے، پر اکثر لوگ اس سے اپنے نفس کی خواہشات پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اللہ کا شکر گزار اور عبادت کے وقت بہانے بناتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار کی طاقت نہیں اور ان کا اللہ کی فرما برداری کرنا ان کے بس میں نہیں۔ دنیا کی خوشامد اور منافقت میٹھا نوالا ہے، ان کو کم مقدار میں کھاؤ کیونکہ یہ نوالا آگ سے بھرا ہوا ہے۔ تعریفوں کی کثرت کی وجہ سے فرعون بنا، نرمی کے ساتھ انکساری اختیار کرو، حکم چلانے والے مت بنو، جہاں تک ممکن ہو غلام بن کر رہو،
بادشاہ مت بنو، تکلیفیں برداشت کرو، گیند بن کر رہو، بلہ مت بنو۔ یعنی خوشامد بظاہراً بہت اچھی چیز لگتی ہے، مگر در حقیقت وہ بہت بری چیز ہے جو انسان کو فرعون بنا دیتی ہے۔ سخت حکم چلانے والا اور متکبر انسان جو خوشامد کا عادی ہو جاتا ہے وہ فرعون کی طرح بن جاتا ہے۔ اس لیے نرمی اور عاجزی اختیار کرنا لازم ہے۔ تکلیفیں برداشت کرنا تکلیفیں دینے سے بہتر ہے۔ عاجزی اور درگزر اختیار کر کے انسان تکبر کے بڑے گناہ سے محفوظ رہ سکتا ہے۔